کیا ہے؟ کہا یا نبی اللہ آپ کو اچھی لگوں اور آپ کو خوش کروں، اس کے لیے میں نے بنایا ہے۔ اماں جان بتا رہی ہیں کہ میرا بناؤ سنگار میرے آقا کے لیے تھا، اور آج کی عورتیں بتا رہی ہیں ہمارا بناؤ سنگار باہر کے لیے ہے۔ کہیں باہر جانا ہو نا 1 گھنٹے پہلے سے تیاری ہو رہی، چلو نا بھائی رکو نا تھوڑا، بس تھوڑا سے، اور میاں نیچے کھڑا ہوا بیچارہ ہی ہوں، آئیے ہو نہیں، ارے رکو ذرا تیار ہو، تیاری ختم نہیں ہو رہی، آخر ہے کیا یہ تیاری؟ ہاں سارے ان کو گدگدی ہو رہی ہے اندر، اور گھر میں کچھ نہیں۔ اب بتاؤ جس کو اپنے گھر میں صحیح چیز نہ ملے گی وہ بازاریوں کی ہے۔ آج باہر نکلو تو جس پر نگاہ ڈالو میرے دوست اس کا بناؤ سنگار جسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، پھر حرام میں مبتلا ہو رہی ہیں زندگیاں، پھر نوجوان دوسروں کے پیچھے جا رہے ہیں۔ کیا کریں صاحب، گھر میں ہے ہی نہیں۔ اب گھر میں دال روٹی ابلی ہوئی دال ہو اور میں دوستوں اتری ہوئی چاول ہو تو آدمی باہر ہوٹل میں جائے گا نہیں جائے گا؟ اسے شریعت نے حکم دیا کہ تو اس طرح بن کہ کسی مرد، تیرے مرد کی نگاہ کسی اور کی طرف جائے ہی نہیں۔ یہ شریعت تھا، یہ دین سکھایا گیا تھا، یہ زنا سے بچنے کے راستے تھے، اور آج میرے دوست سے چیزیں ختم ہو گئی۔ تو عورت کا دین اپنے مرد کے دین کی حفاظت، اور مرد کے دین کی حفاظت میں پہلی چیز ہے کہ اس کی نگاہ کی حفاظت ہو، ایسی بناؤ سنگار کرو کہ کسی اور کا حسن اس کی نگاہ میں نہ جچے، اتنے حسین بن کے رہو اپنی بیوی اپنے شوہر کے سامنے، یہ دین کی محافظ۔ اور دوسری چیز، جتنی اس کی کمائی ہو اسی میں اپنا گزارا کرو، اتنے تانے اس کو نہ دو کہ مرد حرام کی کمائیوں پہ مجبور ہو جائے۔ آج کوئی بات ہوتی ہے وہ فلاں مسئلہ ہے وہ لانا پڑے گا، ارے اللہ کی بندی کہاں سے لاؤں، جتنا ہوتا ہے دے دے، میں کچھ نہیں جانتی، تمہارا تو ہمیشہ کا ہی رونا ہے، میں تو قسمت ہی پھوٹ گئی ہے۔ نہیں میرے باپ کو کون سا دن کوئی یہ تھی گھڑی تھی کہ جب سے آئی ہوں کوئی سکھ ہی نہیں دیکھی، حالانکہ یوں ہو گئی ہے، کوئی سکھ ہی نہیں دیکھی ظالم نے، میں تو قسمت ہی پھوٹ گئی ہے۔ اب وہ جو فلانے کا مرد، اب دوسرے پر فوراً نکاح، فلانے کا مرد کر رہا ہے نہیں کر رہا، فلانے کے بچے کر رہے نہیں کر، ایک تمہیں ابھی روزانہ کے تانے سن مرد کے کیا کہ صاحب رہے نہیں، ابھی تو اب مصیبت ہے ہی تو کرنی ہے۔ اب جھوٹ، سود، دھوکہ، بے ایمانی، رشوت، حرام، سب کچھ اللہ کے حکموں کو توڑ کر کما رہا ہے نہیں کما رہا ہے، کیا کرے صاحب، پورا ہی نہیں ہوتا گھر میں، کیا کرے صاحب۔ اگر عورت اس پر آ جائے، دور صحابہ میں عورتیں یوں کہا کرتی تھی، اے ہمارے شوہر ہمیں حلال کے سوکھے ٹکڑے لا کر کھلانا، ہمیں حرام کے تعلق میں نہیں چاہیے جو ہماری آخرت برباد کر دے۔ اور آج کی ویکینڈ میں کچھ نہیں جانتی۔ دور صحابہ میں کوئی مرد کما کر آتا، بیوی پوچھتی کہاں سے لائے ہو، کسی کا حق تو نہیں دبایا، کسی پہ ظلم تو نہیں کیا، کسی کا مال تو نہیں چھینا۔ اور آج کا بیوی کا کتنا لائے ہو، کل تو 500 تھے آج 400، 100 کم کہاں ہوں گے، کہاں اڑا کیا ہے، کہاں اڑا کیا ہے، جیب کی ہڑتی ہو رہی، کہاں اڑا کیا ہے، ہمیں نہیں کہیں بھی نہیں، آج اتنی ہیں۔ لیکن میں ہوتا ہی نہیں ہوتا، بولو نا، میں کو غلط کہہ رہا ہوں کیوں، اور وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی بیوی کو اس کا دین نہیں دیا ہے، ہم نے اپنی بیوی کو اس کا دین نہیں بتایا ہے۔ اسی لیے فرمایا عورت جنت بھی اور جہنم بھی ہے۔ اگر عورت دیندار بن گئی اور اس کی زندگی میں حیا اور دینداری آ گئی، خدا کی قسم گھر کو جنت بنا دے گی، اور اگر بے دین ہے تو میں پورے گھر کو برباد کر دے گی۔ اسی لیے فرمایا ایک عورت کی دینداری 70 ولیوں کی ولایت پر بھاری ہے، 70 ولیوں کی ولایت پر۔ یہ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، ایک عورت کی دینداری 70 ولیوں کی ولایت پر بھاری ہے، اور ایک عورت کی بے دینی 1000 شیطان کی شیطانیت پر بھاری ہے، پورے خاندان کو برباد کروا دے گی۔ ہاں تو یہ مرد کا دین عورت کے ذمہ تھا۔ دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مقام اتنا اونچا کیوں؟ اللہ نے تمام نبیوں کی بیویوں کو میرے دوستوں قرآن میں کس نام سے پکارا؟ مراتن نو، مراتن یہ فرعون، یعنی عورت کے لفظ سے، بیوی عورت اس لفظ سے پکار۔ لیکن اللہ کے نبی کی بیویوں کو زوجہ کا لفظ ہے، زوجہ۔ اور یہ کیوں کہا گیا؟ یہ عزت کا لفظ ہے، اللہ کے نبی کی بیویوں کی عزت اللہ پاک کہہ رہے ہیں، یہ مراد نہیں، بیویاں نہیں، یہ تو نبی کے ہم سفر، نبی کی شریک زندگی، نبی کے دکھ درد کی ساتھی ہے۔ اور جہاں اللہ نے اللہ کے نبی کی بیویوں کو خطاب کیا ہے، وہاں میرے دوست میراث کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ نساء النبی،
اے میری نبی کی بیویوں، اے میرے نبی کی بیویوں، اتنی عزت اور احترام. اور میرے دوست، اللہ کی نبی کی بیویوں کا کمال کیا ہے؟ ساری دنیا کی عورتوں میں سے اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے جن بیویوں کو چنا ہے، جن عورتوں کو، کیا کمال ہے ان بیویوں کا؟ آج تو پیسے کما کما کر گھر نہیں چل رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کی بیویوں نے پوری امت کی عورتوں کو بغیر پیسوں کے گھر چلا کر دکھایا ہے. کیسے چلایا؟ نبی کی بیوی نے کیسے گھر چلایا؟ بغیر پیسوں کے گھر چلایا، بغیر چولہے جلے زندگی گزار کر دکھائیے. فرمایا تین تین چاند گزر جاتے ہمارے گھر کے چولہے، نہ روٹی کے لیے جلتے نہ سالن کے لیے جلتے. اسودین اسودین، دو کالی چیزیں، کھجور اور پانی، اس پر آقا مدنی اور آپ کے گھر والوں کا گزر تھا. کبھی سال تک کے اللہ کے نبی کی بیویوں نے اور آپ کے گھر والوں نے اور آپ کی اللہ کے نبی نے کبھی 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. یہ اللہ کے نبی کی بیویوں کا کمال ہے. اب پوری صورت مبارکہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے ڈیمانڈ، مطالبہ کرنا ملتا ہے. ڈیمانڈ، وہ بھی نبی، عورتیں تو آخر عورتیں ہی تھی نا، تو ساری عورتوں نے مل کر اب فتوحات کے دروازے کھلے اور ماشاءاللہ فراوانی ہونے لگی. تو ان عورتوں نے آپس میں مل کر یوں کہا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنا چاہیے کہ ہمیں بھی کچھ جیب خرچ اور ہمیں بھی کچھ دے دیا جائے. تو اللہ کے نبی خوش ہو گئے نا. کتنا ناراض ہوئے کہ 1 مہینے تک کسی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی، اور پورے مدینہ میں شور مچ گیا کہ اللہ کے نبی نے بیویوں کو طلاق دے دی. اور اللہ کتنا ناراض ہوا؟ اللہ کتنا ناراض ہوا کہ براہ راست نبی کی بیویوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، اے محمد، اے نبی کی بیویوں، اگر تمہیں دنیا چاہیے ہم اپنے نبی سے کہیں گے کہ تمہیں چھوڑ دے، تمہیں تو ہم اپنے نبی کو تم سے بہتر بیویاں دیں گے اور تمہیں آخرت میں دوہرا اجر دیں گے، دوہرا عذاب دیں گے. ایک مرتبہ کے مطالب اللہ اتنا ناراض ہوا ہے. اور یہ امت کی ماؤں کا احسان ہے پوری انسانیت پر کہ بغیر پیسوں کے گھر چلا کر دکھا، وہ بھی امام الانبیاء کا گھر. اب بیٹی فاطمہ اس کی زندگی بتا رہی ہے کہ بیٹی فاطمہ کی زندگی کیسے گزری. کسی نے کہا اللہ کے اے فاطمہ، تجھے جنت میں جانے والی عورتوں کا سردار کا لقب کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ تو اللہ کے نبی کی بیٹی تھی، امام الانبیاء کی سب سے چہیتی، سب سے پیاری، سب سے محبوب بیٹی. کہ نہیں. کہا تو حضرت علی کی بیوی اس لیے ملا؟ کہ نہیں. پھر کس پر ملا؟ کہا جب سے میرا نکاح ہوا، ایک تو اللہ کے دین کے کسی تقاضے پر میں اپنے مرد کے لیے رکاوٹ نہیں بنی، کبھی نہیں. اور پھر ان کی غیر موجودگی میں جو حالات، جو فاقہ، جو مصیبت، جو تنگی، جو پریشانی آئی، کبھی میں نے اس کی شکایت اپنے شوہر سے، اپنے باپ سے بھی نہیں کی ہے. اس پر اللہ پاک نے مجھے جنت میں جانے والی عورتوں کے سردار کا خطاب دیا ہے. یہ فاطمہ کی زندگی جو خاتون جنت پہ جانے والی عورتوں کی سردار بنی ہے. ہاں تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ صاحب 1000 مانگے تو 2000 کی طاقت ہونی چاہیے، چماٹ کی طاقت نہیں ہونی چاہیے کہ مانگے کیسے. کہ بیوی لا رہے، کوئی میرے منسٹر لا رہے، باپ سکھا رہا ہے کیا ہے. تو میرے دوستو، نکاح یہ عورت کی ذمہ داری تھی، گھر کا نظام. اور پھر دوسری، بحیثیت ماں ہونے کے عورت کے ذمہ اپنی اولاد کی تربیت کا نظام تھا. ہاں، ماں کی گود یہ مدرسہ تھی. تمام اولیاء اللہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، امام بخاری کو امام بخاری بنانے والی کہ ان کی ماں تھی. وہ تو میرے دوست یتیم تھے، باپ کا تو بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، اور یہ پیدائشی نابینا تھے. 4 سال تک ماں نے اللہ کے سامنے روئی ہے، تب جا کے آنکھ ملے ہے. اور پھر لے کر 11 ملکوں کا سفر کیے، اور جب چہرے پہ داڑھی کا ایک بال نہیں نکلا تھا، امام بخاری حدیث کے استاد بنے. آج پوری دنیا میں اس کتاب کو پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا. بتا اس کا اجر و ثواب جو امام بخاری کو ملے گا، کہ ان کی ماں کو نہیں ملے گا، بلکہ ان کی ماں بنیاد ہے. مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ مقام غوث تک پہنچانے والی کہ ان کی ماں ہے. سلطان الہند کو میرے دوست سلطان الہند بنانے والی ان کی ماں ہے. میرے دوست خواجہ اجمیری کو سلطان الہند بنانے والی، حضرت نظام الدین کو محبوب سبحانی بنانے والی کہ ان کی ماں ہے. یہ دعوت کا کام مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس مقام پر پہنچانے والی کہ ان کی ماں ہے، جو ان کے جسم کو چھو کر یوں کہتی تھی، سونگ کر کہ تیرے جسم سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے.
حضرت شیخ کو اتنا بڑا میرے دوست شیخ الحدیث بنانے والی کہ ان کی دادی اور ان کے باپ کی میرے دوستوں کی زندگیاں ہیں. ان کی دادی جو میرے دوست قرآن کے حافظہ تھی اور کہتے میرے باپ کا دودھ نہیں چھوٹا, میرے باپ پارے قرآن کے حافظ تھے. جب ماں ایسی تھی تو دودھ نہیں تھا, وہ قرآن کی آیتیں تھی جو دودھ کے قطروں کی شکل میں بچے کی زندگی میں اتر رہا تھا. ماں کی حیا, ماں کا تقوی, ماں کا صبر, ماں کی دینداری, ماں کا ایمان, ماں کی جنت, ماں کی آخرت کی فکر, یہ سب اولاد میں منتقل ہو رہا تھا. اور آج جب اندر کی مایا بگڑ گئی تو آج ماں کی بے حیائی, آج ماں کی دنیا موہ کی محبت, اور آج ماں کی بے پردگی اور ماں کی غلط زندگی, دنیا کی محبت, یہ سب اولاد میں منتقل ہو رہی ہے. بچوں کی زندگی کی برباد کی بنیاد میرے دوستوں ماں ہے. آج ماں اپنے بچوں کو دین سے دور, ورنہ گھروں میں سنتوں کے زندہ کرنے والی تو ماں تھی. میں تو یہ اکثر ہی کہتا ہوں اپنے بچوں کو سونے کا لقمہ کھلاؤ, ہم اس سے منع نہیں کرتے, اللہ نے آپ کو دیا ہے تو, لیکن اپنے بچوں کی پرورش دشمن بن کے کرو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے جو اپنے گھر میں کوڑا لٹکائے رکھے اللہ کی رحمت اس گھر پر نازل ہوتی ہے.